اے نافرمان، تم نے میرے احسانات کی قدر نہیں کی، ایسی نافرمانی کی سزا تو ملنی ہی چاہیے۔ دربار کے سب لوگ سہم گئے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ شہزادی فاطمہ کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ۔ اس نے نہایت نرمی سے سر جھکا کر کہا، جی ابا حضور، جو حکم آپ کا۔ اس کے لہجے میں بغاوت کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ عاجزی اور اپنے رب پر مکمل یقین کی روشنی جھلک رہی تھی۔ بادشاہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے بلند آواز میں حکم دیا، اس گستاخ کو موت کی سزا دی جائے۔ سپاہیوں، فوراً اسے پھانسی کے لیے تیار کرو۔ یہ سن کر دربار میں ہلچل مچ گئی۔ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ایک معصوم شہزادی کو صرف ایک سچ بولنے پر موت کی سزا دینا سب کے لیے حیران کن تھا۔ اسی لمحے بادشاہ کا دانا وزیر آگے بڑھا۔ اس نے ادب سے سر جھکا کر کہا، اے عالی جہاں، اگر اجازت ہو تو ایک گزارش پیش کروں؟ بادشاہ نے بے صبری سے کہا، بولو مگر جلدی کرو۔ وزیر نے نرمی سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ ہی کی بیٹی شہزادی فاطمہ ہے۔ اگرچہ اس کے الفاظ آپ کو ناگوار گزرے، مگر اس کے کلمات میں ایمان اور دانائی جھلکتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ اسے موت کی سزا دینے کے بجائے جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا جائے، تب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے بغیر اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا دیا اسے کیسے ملتا ہے۔ حکم ملتے ہی سپاہی شہزادی فاطمہ کو جنگل کی طرف لے گئے اور وہاں اکیلا چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ جنگل میں شام اتر رہی تھی، درختوں کے لمبے سائے زمین پر پھیل رہے تھے اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ شہزادی فاطمہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اے میرے رب، تو ہی میرا محافظ ہے۔ اس کے دل میں عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جو رزق اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اسے ضرور ملے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ارد گرد سے خشک لکڑیاں جمع کرنی شروع کی تاکہ رات کے لیے آگ جلائی جا سکے۔ چلتے چلتے اچانک اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ جھونپڑی کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی جو بھوک سے ممیانے لگی تھی۔ شہزادی فاطمہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کچھ گھاس توڑ کر اسے کھلا دی۔ اسی وقت جھونپڑی کے اندر سے ایک کمزور آواز آئی، پانی، کوئی ہے؟ مجھے پانی دے دو۔ شہزادی فاطمہ فوراً اندر گئی۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی چارپائی پر بیمار پڑا تھا، اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے۔ شہزادی فاطمہ نے فوراً مٹی کے گھڑے سے پانی نکالا اور اسے آہستہ آہستہ پلایا۔ پھر اس نے جھونپڑی کی صفائی کی، بکھری ہوئی چیزیں سمیٹی اور آگ جلا کر بوڑھے کے لیے گرم دودھ تیار کیا۔ بوڑھا حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔